تو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، کیونکہ امریکہ کے بارے میں معلومات زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے، رشیا کے بارے میں زیادہ ہے نہیں، تو اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر ملکی شہری جو روس منتقل ہونے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان وجوہات کے علاوہ جو نئے فرمانیں بیان کی گئی ہیں، انہیں رہائشی پرمیشن دی جائے گی۔ روس دو بنیادی اقسام کی پیشکش کرتا ہے، عارضی اور مستقل۔ عارضی رہائش کا پرمیشن جو لیٹر ہوگا وہ مستقل رہائش اور آخرکار روسی شہریت میں تبدیل ہو جائے گا۔ پروسیسنگ ٹائم نوٹ کر لیجئے، اور پروسیسنگ ٹائم ہے 20 دن، 20 دن میں پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ مدت ہے ویزے کی 3 سال، اور جو ضروری ڈاکومنٹ چاہیے اس میں آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے، آپ کا کرمنل ریکارڈ، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کلیئر ہونا چاہیے، میڈیکل سرٹیفکیٹ سے مراد HIV کا ٹیسٹ جو ہے وہ منفی نتیجے کے ساتھ آنا چاہیے۔ 2 سال تک کا عارضی رہائش کا پرمیشن جو ملتی ہے اس میں درخواست دہندگان مستقل رہائش کی درخواست دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہاں آپ کو یہ جانا ضروری ہے کہ مدت 5 سال اور تجدید کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ وہاں پر پھر انلمیٹڈ یعنی کہ پرماننٹ ریزیڈنسی کے طور پر آپ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ جی کون درخواست دے سکتا ہے، یہاں پر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی عمر درخواست دیتے ہوئے 18 سال سے کم نہ ہو، اور آپ کی عمر درخواست دیتے ہوئے 60 سال سے اوپر نہ ہو۔ تو ایج میں پتہ لگ گئی 18 سے 60 سال، اور اگر کوئی اور لوگ جو ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان شعبوں کے ماہرین جن کی طلب زیادہ ہے، ہائی سکلڈ ورکر بھی کر سکتے ہیں۔ وہ افراد جن کا سابق سوویت یونین کے ساتھ خاندانی تعلق ہے، یہ USSR کی بات کر رہے ہیں۔ اگر سوویت یونین سے تعلق کوئی بنتا ہے آپ کے اجداد کا، آپ وہاں سے کبھی آئے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، ٹھیک ہے نا، آپ سنتے ہیں نا آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان، کرغزستان، داغستان، جتنے بھی ہیں، یا چچنیا یا کوئی بھی، تو آپ اگر یہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کبھی پاکستان آ گئے ہیں، کسی اور ملک میں ٹھہر رہے ہیں، تو آپ واپس سوویت یونین رشیا میں آپ شفٹ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ روس کو اپنا نیا گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں تو پہلا قدم عارضی رہائش ہے، اور اس کے بعد آپ پھر پرماننٹ ریزیڈنسی لے سکتے ہیں، یہ آپ کے علم ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ یہ دے کیوں رہے؟ سوال جو آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ دے کیوں رہے؟ یہاں پر معاملہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جس کے تحت غیر ملکی شہری کو جو دے رہے ہیں اس میں ہوا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، ان کے مطابق جو تاس نیوز ایجنسی ہے اس کے مطابق ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے کمفرٹیبل نہیں ہیں، یا تو ان کا ملک ہے ہی نہیں، وہ در بدر ہو گئے ہیں، تو ان کو بھی ویلکم کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی پالیسیز سے اس لیے اختلاف خالی کر رہے ہیں کہ وہ ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے، یہ ایک انہوں نے کہا، ٹھیک ہے نا، تو ان لوگوں کو ویلکم کریں گے، کیونکہ اگر آپ کا یہ سٹریس آ چکا ہے آپ کے اندر کہ آپ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ اختلاف آپ کا آ گیا ہے، آپ پسند نہیں کر رہے آپ، یا آپ کچھ بھی ہو کہہ لیجئے، مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ میں مینٹلی طور پر اگینسٹ وہ ہوں، امریکن ہوں، فار ایگزامپل، آپ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں امریکہ کو پسند نہیں کرتا، ان کی پالیسی کو پسند نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ، آپ کے دماغ میں یہ چیز ہے، تو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو یہ اٹریکٹ کر جائے گی رشیا کو، کیونکہ اگر آپ اینٹی امریکن ہیں جو کہ مغرب کے اگر خلاف ہیں، تو یہ جو رشیا ہے نا، یہ ان تمام باتوں کی الٹ کر دیتا ہے۔ اگر آپ دماغی طور پر یا آپ کے سوشل میڈیا پر نظر آ جائے، یا آپ کا کانٹینٹ نظر آ جائے، یا آپ کی سوچ نظر آ جائے، آپ کی پروفائل نظر آ جائے کہ آپ اینٹی امریکن سانس رکھتے ہیں یا لیتے ہیں، ایسا کچھ بھی ہے، تو یہ آپ کو ریفیوجی بھی دے سکتے ہیں، آپ کو یہ اپنے پاس بلا بھی سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بہت سے جانتے ہیں کہ اگر آپ اینٹی امریکن ہیں تو پھر آپ پرو رشین ہیں، ان کا خیال یہ ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو یہ دو پول میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، آپ کہتے ہیں کہ درخواست دیں کیسے؟ درخواست دینے کے لیے رشین امبیسیز، رشین کونسلیٹ یہ خدمات انجام دیتی ہیں، اور اس کے لیے ہمارے آفس سے بھی یہ پروسیس آپ کے لیے اویلیبل ہے کہ آپ درخواست دیں، اپلیکیشن فائل کروائیں،
जॉब के लिए करवाएं, क्योंकि हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं रशिया के लिए और हमने वर्क वीजास के ऊपर काम किया हुआ है। और उस टाइम जब हमने किया था तो ये स्कीम नहीं थी, जब हम कर रहे थे प्रीवियसली जितनी भी हमने काम किए हैं तो ये स्कीम नहीं थी, मगर लोगों की जॉब्स वहां पर हो रही हैं और जो लोग गए हैं उनका फीडबैक अच्छा है। ये मैं इस प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्क वीजा की बात कर रहा हूं जो हमारी कंपनी करती रही है। तो वी आर वेरी मच एक्सपर्ट एज फार एज रशिया इज कंसर्न। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए और सबसे पहले इस काम के अंदर सबसे पहले आपको दरखास्त देनी है, ठीक है ना, दरखास्त देनी है एम्बेसी के अंदर, कॉन्सुलेट के अंदर। अच्छा है कि एम्बेसी में दी जाए आपके तमाम डॉक्यूमेंट के साथ कि जी मैं इस वजह से, वो वजह जो है वो मैं और आप डिस्कस कर सकते हैं काउंसलिंग के अंदर, या हम वैसे डिस्कस कर सकते हैं कि मेरे साथ ये मामलात हैं, आप कारोबार करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को रीयूनिफाई करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उस पर हमारी डिस्कस हो सकती है, ठीक है। आपको परमानेंट रेजिडेंसी 2 साल के बाद आपकी पीआर डल जाएगी। अब मेरा एक मशवरा है आपके लिए, वो ये है कि अगर आप ऐसा प्रोग्राम देखते हैं तो नंबर 1, क्या रशिया इज अ गुड चॉइस? नंबर 1 तो मेरा जवाब पहले से ही है कि यस, रशिया एक गुड चॉइस है। इस टाइम अगर आप इसमें एंटर हो जाते हैं या आप अपना